بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں اس درود پاک کے بارے میں بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے اور آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر مشکلات حل ہو جاتی ہے اور اس کی 10,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشیت جتنا چاہو۔ میں نے کہا کہ دن کا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، مشیت فإن زدتہ وخیر لک، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ دن کا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشیت فإن زدتہ وخیر لک، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ دن کا تہائی حصہ یعنی کہ تیسرا حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشیت فإن زدتہ وخیر لک، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانیوں سے رب بچا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا وہ یقیناً بد نصیب اور بہت ساری برکات سے محروم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلودہ کرے، اسے اپنی رحمت سے دور کرے جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک آلودہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے جو اپنے والدین کو ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک آلودہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ درود پاک بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت ہی محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کون سا درود؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب درود ابراہیمی ہے، لہٰذا اگر تم لوگوں نے مجھ پر درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ میری آل کا بھی درود پاک ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی اور میرا بھی درود پاک ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔